جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس کے ذریعے بہت سارے خیر کے کام الحمدللہ ہم سب لوگ مل کر کرتے ہیں۔ ایک مسجد کا کام ہے، تقریباً 3 بیگھہ یہ جگہ ہے جس کی باؤنڈری ہونی ہے، جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے۔ باؤنڈری کا کام چل رہا ہے فی الحال۔ آپ حضرات جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں، اور رمضان کے موقع پر جو عید کے لیے ہم نے غریب اور ضرورت مند محتاج لوگوں کے لیے عید راشن کٹ بنائی ہے، جس میں کوئی بھی ہم ایسا گھر جہاں عید کے موقع پر کھانے پینے کو نہیں ہوگا وہاں ہم یہ راشن کٹ پہنچائیں گے۔ اس کا خرچہ تقریباً 1000 روپے ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر پر کریں، اور اگر آپ غریبوں کے لیے، بے سہارا، مظلوم، یتیموں مسکینوں کے لیے عید راشن کٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر 1000 روپے ایک کٹ کی قیمت رکھی گئی ہے، تعاون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی عبادت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو پیغمبروں کی عبادت ہے۔ پہلے سے پیغمبروں کے درمیان یہ عبادت چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پیغمبروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حضور علیہ السلام کو یہ عبادت بہت پسند تھی۔ اگر آپ کسی پرابلم کا شکار ہیں، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، آپ کسی مشکل میں ہو، آپ دنیا میں ادھر ادھر بھاگ کر تھک چکے ہو، ٹوٹ چکے ہو، بکھر چکے ہو، کوئی سننے والا نہیں ہے، یہ عبادت کرو نا، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ گے، دل کو وہ سکون مل جائے گا نا کہ آپ کو دنیا سے کوئی امید ہی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ عبادت بہت پاورفل ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور نے ساری زندگی کبھی بھی اس عبادت کو نہیں چھوڑا، اور یہ عبادت صرف رمضان میں ہو سکتی ہے، بس رمضان میں بھی، رمضان کے آخری عشرے میں۔ اس عبادت کا نام ہے اعتکاف۔ آئیے میں آپ کو آج اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں اور آپ کو، آج مسلمانوں کی 75% آبادی، میں کہوں کہ 90% مسلمان اس اعتکاف والی عبادت کو چھوڑ چکے ہیں، تو غلط نہیں ہوگا بالکل بھی۔ اسی لیے میں کچھ فضیلت میں احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اعتکاف کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو اور اعتکاف کی اہمیت ہمیں پتہ چلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو حضور علیہ السلام رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور 20 دن اعتکاف فرما رہے ہوں۔ حضور سے زیادہ مشغول کون ہو سکتا ہے؟ حکومت کو بھی سنبھالنا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 20 دن کا اعتکاف، اور اب وہ بھی آخری سال، کیونکہ حضور کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب یہ آخری سال ہے میرا، تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ حضور کو اعتکاف کتنا پسند تھا، تبھی تو حضور 20 دن کا اعتکاف فرما رہے۔ اب یہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اعتکاف کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں بھی۔ پھر ترکی خیمے سے حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، جس میں حضور اعتکاف فرما رہے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا۔ یعنی حضور نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر حاصل ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو شب قدر یقیناً 101% حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ
رمضان کے اخیر عشرے کا جو اعتکاف کرتا ہے اسے لیلۃ القدر یقیناً حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے بتا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، لیکن اتنا پکا ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات اعتکاف کرنے والے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک رات عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ۔ 1000 مہینوں کے 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے یعنی ایک رات آپ جاگ لو 1000 مہینوں کا ثواب مل گیا۔ اور اعتکاف کرنے والے کو گارنٹی سے یہ رات مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ یعنی اعتکاف میں آدمی اگر سو بھی رہا ہوتا ہے نا، سونا بھی عبادت۔ اب باہر رہتے ہوئے مان لیجئے وہ سوشل ورک کرتا، اعتکاف کرنے آ گیا، تو وہ جتنے بھی کام جو باہر جا کے کرتا لیکن اعتکاف کرنے کی وجہ سے وہ باہر کے کام نیکی کے نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے دل میں جتنی بھی نیت تھی نیکی کے کام کرنے کی، اعتکاف میں وہ بیٹھ گیا، باہر کے کاموں سے کٹ گیا، تو اس کو وہی ساری نیکی کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ نہیں ہے حیثیت حج اور عمرہ کرنے جانے کی، اعتکاف کر لو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اسی لیے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف اگر آپ کر سکتے ہو، آپ کا کام ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی، تو آپ اعتکاف ضرور کیجئے۔ اعتکاف کرنا یہ نبی کی سنت ہے نا، اعتکاف کرنے کا یہ سارا ثواب ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ ایسے سمجھ لو آپ کہ وہ اللہ کے گھر میں آ کے پڑ گیا کہ اللہ جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں تیرے گھر سے نہیں جاؤں گا، اور وہ آ کے پڑ گیا، اب نہ نہا رہا ہے نہ دھو رہا ہے، بس اپنی جگہ پہ جم کے بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہے نا، بھوکا پیاسا روزے کی حالت میں اپنی جگہ پڑا ہوا ہے، نہیں قرآن پڑھا جا رہا تو لیٹ گیا، نیند نہیں آ رہی لیکن اللہ کی محبت میں پڑھوا۔ اللہ کو پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اعتکاف کرنے والا اللہ کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اعتکاف کر سکتے ہو تو اعتکاف کرو، ہے نا۔ اپنی زندگی کا لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج کرو، ایسے کرو کہ رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہے نا وہ اعتکاف کے لیے آپ فارغ رہو، اور اعتکاف اپنے محلوں کی مسجد میں کرو، ہے نا۔ یہ نہیں کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کے بھاگ رہو 100 کلومیٹر دور۔ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں ہوتا ہے۔ اب خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ تو خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ گھر میں ہوتا ہے، گھر کی جو مسجد ہوتی ہے۔ اس پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے اور بہت دفعہ میں اپلوڈ بھی کر چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتی ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف اے ایم قاسمی، تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو رمضان کے اخیر عشرے کی یہ بڑی زبردست عبادت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جو لوگ اعتکاف کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ 20ویں روزے کو، ٹھیک ہے، 20ویں روزے کو افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، کیونکہ یہ مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے یہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ دیکھو اعتکاف 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک تو واجب اعتکاف جو نظر کے طور پہ آدمی مانتا ہے کہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل اعتکاف، وہ آپ 2 دن کا بھی کر سکتے ہو، 1 گھنٹے کا بھی کر سکتے ہو، 5 منٹ کا بھی کر سکتے ہو۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت اعتکاف، جو حضور فرمایا کرتے تھے رمضان کے آخری 10 دن کا، رمضان کے اخیر عشرے کا، تو یہ اعتکاف سنت ہے۔ تو مسنون اعتکاف آپ کا تب ہی مانا جائے گا جب آپ ٹائم پر پہنچو گے اور ٹائم سے نکلو گے، اور وہ ٹائم کیا ہے؟ 20ویں روزے کا افطار شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد پہنچ جاؤ یا جہاں بھی آپ کو اعتکاف کرنا ہو، اور پھر چاند دیکھ کر آپ اعتکاف اپنا کمپلیٹ کرو۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔